ہماری جانب سے آپ کو یوم آزادی اور جمہوریت کے تسلسل کا نیا حلف مبارک ہو۔ انوار الحق کاکڑ نے پاکستان کے 8ویں نگران وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ انوار الحق کاکڑ 2008 میں کاف لیگ کے ٹکٹ ہولڈر، 2013 میں بلوچستان حکومت کے ترجمان، 2018 میں سینیٹر منتخب ہوئے، جبکہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بلوچستان عوامی پارٹی باپ کے بانی رہنما ہیں۔ نگران وزیر اعظم نے ایک ایسے وقت میں حلف اٹھایا ہے کہ جب سیاسی اور معاشی بے یقینی اپنے عروج پر ہے، بروقت انتخابات کا انعقاد تذبذب سے دوچار، ایک سیاسی جماعت پر پابندی اور ایک سابق وزیر اعظم اٹک جیل میں قید ہیں۔ گزشتہ روز فوج کے سپاہی سالار جنرل عاصم منیر نے بھرپور انداز میں ایک بار پھر متنبع کیا کہ ہم کٹھن دور سے گزر رہے ہیں، خوف اور مایوسی پھیلانے والوں کا منفی پروپیگنڈا مسترد کرنا ہوگا، فوج میں درار ڈالنے کی مذموم کوششیں ناکام ہوں گی۔ افواج پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ I urge you to reject despondency, propaganda of the naysayers and fear mongers who are wagging a failed attempt to foment despair and hopelessness. This great country and the nation has withstood many such challenges during its creation and thereafter. یہ خوشائند امر ہے کہ نو منتخب نگران وزیر اعظم بھی موجودہ حالات کے تناظم پر سیم پیج پر ہیں اور ملک کے امن میں خلل ڈالنے والوں کے خلاف ایسا ہی جذبہ رکھتے ہیں۔ جن لوگوں نے عمران کو بنایا ان کی میں مذمت کروں گا۔ پاکستان کے عوام کے ایک سیکشن نے عمران کو بنایا، پاکستان کی جوڈیشری کے ایک سیکشن نے عمران کو بنایا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ایک سیکشن نے کنٹریبیوٹ کی، لیکن میں ان میں سے ایک کو بھی کنڈیم نہیں کر رہا ہوں، میں عمران کو ہی کنڈیم کر رہا ہوں۔ کس نے ان کو کیوں سپورٹ کیا؟ اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ پاکستان کے اشتہارے جو ریاست کے ہیں ان پہ چڑھ دو۔ ہم تو عمران خان صاحب سے یہ تصور اور یہ امید رکھ رہے تھے کہ وہ ہماری انسپریشن ہوں گے۔ انسپریشن نہیں ہے، ریئیکشن ہے، تو ریئیکشن کو تو روکنا پڑے گا، ہماری ناچیز رائے ہے۔ نگران وزیر اعظم کے حوالے سے پچھلے کئی ہفتوں کے دوران 1.5 درجن سے زائد نام زیر بحث آئے۔ انوار الحق کاکڑ کا نام اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے تجویز کیا۔ انوار الحق کاکڑ کا نام اتحاد میں شامل بہت سے سیاسی رہنماؤں کے لیے باعث حیرت اور بہت سے رہنما اس نام کی سمری پر دستخط ہونے تک لا علم تھے۔ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ نگران وزیر اعظم کے چناؤ سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اس میں پی ڈی ایم کی جو 2-3 بڑی پارٹیز ہیں، لگتا ہے ان کی جو خواہش تھی وہ بھی پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دی۔ کاکڑ صاحب نہ نون لیگ کی چوائس ہے اور کاکڑ صاحب نہ پیپلز پارٹی کی چوائس ہے۔ مگر خوشگوار حیرت یہ ہے کہ وزیر اعظم اور صدر پاکستان سمیت بشمول تمام سیاسی جماعتوں نے انوار الحق کاکڑ کے نام پر اتفاق کیا ہے، بطور نگران وزیر اعظم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ تاہم سربراہ بلوچستان نیشنل پارٹی سردار اختر مینگل نے نگران وزیر اعظم کے تقرر پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے لندن ایک شکوہ بھیجا ہے۔ اختر مینگل نے میاں صاحب کو اپنے خط میں مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم پر جو گزری یا گزر رہی ہے وہ ہماری قسمت، لیکن حیرانی اس بات پر ہے کہ جو آپ لوگوں پر گزری اس سے ابھی تک سبق نہیں سیکھا۔ انہوں نے لکھا کہ کسی بھی اہم فیصلوں میں اتحادیوں کو اعتماد میں لیے بغیر فیصلے کرنا بد اعتمادی ہی کو دوام بخشے گا۔ بڑے اور چھوٹے صوبوں کے درمیان نفرتوں کی مٹی سے بنائے گئے ان میناروں کی اونچائی اور مضبوطی میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہو سکتا ہے۔ خط کے اختتام میں سردار اختر مینگل کا کہنا تھا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے ایسے شخص کی نامزدگی کی گئی کہ جس سے ہمارے لیے سیاست کے دروازے بند کر دیے گئے۔ آپ کے اس طرح کے فیصلوں نے آپ کے اور ہمارے درمیان مزید دوریاں پیدا کر دیں۔ یہ خط ہماری سیاست کے اس تلخ پہلو کا احاطہ ہے کہ جس میں ماضی کو فراموش کرنا اکثر بیشتر بار سیاسی بقا کی مجبوری بن جاتا ہے۔ یہ ماضی قریب کی بات ہے۔ یہ شخص ان کی ہیچری میں پل کر بڑا ہوا ہے اور ان کے کہنے پر جو کچھ کرتا ہے پہلے بھی ان کے کہنے پہ کیا ہے، آج کے حلف کے بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ کل تک مریم نواز کو سینیٹ میں لیڈر آف اپوزیشن کو باپ پارٹی کے ووٹ دینے پر اعتراض تھا، آج وہ باپ پارٹی کے بانی رہنما کے حق میں کھڑی ہیں۔ باپ کے احکامات مانتا ہے، پھر آدھا تیتر اور آدھا بٹیر اور کبھی اپوزیشن کبھی حکومت، یہ نہیں ہو سکتا۔ کھل کے آپ کو اس کو اون کرنا چاہیے کہ آپ نے باپ کے احکامات مانے ہیں، اس کو تسلیم کیا ہے، اس کو استعمال کیا ہے۔ آپ کو باپ کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، باپ کے کہنے پر ووٹ دیا ہے اور یہ بات آپ کو تسلیم کرنی چاہیے۔
निगरान वजीर आजम की तैनाती के बाद निगरान काबीना की तश्कील अगला मरहला है। डॉक्टर हफीज शेख बतौर निगरान वजीर खजाना, चेयरमैन एप्टमा गोहर एजाज बतौर निगरान वजीर इंडस्ट्रीज, जलील अब्बास जिलानी निगरान वजीर खारजा, जबकि साबिक आईजी डॉक्टर शुएब शदल निगरान वजीर दाखिला के नाम मोस्ट फेवरेट हैं। जबकि निगरान वजीर कानून के लिए एहसन भून, जुल्फिकार चीमा और सरफराज बुगटी भी मुमकिना तौर पर निगरान काबीना का हिस्सा होंगे। निगरान वजीर आजम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बरवक्त और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है।